جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اپنے اور اس کے رشتے کے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھوپھو پاکستان آئیں اور فرتے جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان ان کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلے گیا۔ 21 سال گزر کے وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا، اور اس وزٹ کے بعد تو سبین پھوپھو نہیں آئی۔ نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی، نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے مل آتا، ورنہ ان سے رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر جہان کرتا تھا تو بھی اس کی کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ارم وغیرہ اسے فیس بک پہ سرچ کر کر کے تھک گئی تھیں، مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر انہیں نہیں ملتا تھا۔ شروع کے چند برس پھوپھو بہت فون کرتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا اور 3 ماہ بعد ایک فون ادھر سے چلا جاتا، یوں 6 ماہ میں 2 ہی دفعہ بات ہو پاتی۔ رسمی باتیں، موسم کا حال، سیاست پہ تبادلہ خیال، اور پھر اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں۔ 8 سالہ بوڑھے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت سا لڑکا جس کو اس نے اپنے روبرو کبھی نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی، جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اسے رہ رہ کر پھوپھو اور جہان پہ غصہ آ رہا تھا، جن کی بے روحی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ مگر خیر، داور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے، پھر وہ ترکی جائے گی اور ان لوگوں کو ضرور ڈھونڈے گی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں آویزاں آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پہ ٹیکا درست کر رہی تھی، جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم شور سا مچا تھا۔ مہندی کا فنکشن باہر شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پہ سیٹ ہو کر ہی نہیں رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھول جاتا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی کلائیوں میں بڑی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق محسوس کر کے وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈز پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھوپھو آ گئی تھی اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہے ابا؟ وہ دک دک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہا تھا، ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا، جس کے شانے پہ ہاتھ رکھے وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھیں۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا ذرا سا اٹھائے ہوئے ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے میری بیٹی۔ سلیمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم۔ اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم سا سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن لہنگا اور کامدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ بلاؤز کی آستین آدھی سی بھی چھوٹی تھی اور ان سے نکلتے اس کے دودیا بازو سنہرے موتیوں کی شعاعوں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح سیدھے کمر پہ گرا کر رکھے تھے۔ ٹیکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے سے سنگار سے مزید دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائیں۔ وہ تینوں ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں عمیر لغاری، یہ مہناز بھابی ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پہ ایک بوجھ سا آ گرا، آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر آیا جس نے اسے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے۔ میں پھول کی پتیاں ادھر رکھ آئی تھی، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں
ہاں ہاں تم جاؤ انجوائے کرو۔ سلیمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ معذرت خواہ مسکراتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر پلٹ کر ان کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندی ان دونوں گھرانوں کی الگ الگ تھی۔ گیندے کے پھول اور موتی کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ روشنیوں کی ایک بہار سی اتری ہوئی تھی۔ تقریب میں مرد الگ اور عورتیں الگ تھیں۔ ہاں، عورتوں والی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ میوزک سسٹم کے ساتھ ڈی جے بیٹھا تھا اور مووی میکر کیمرہ لیے پھر رہا تھا۔ ارم کو بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مووی والے اور ریفریشمنٹ سرو کرتے ویٹرز باہر کے مرد تھے، مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا۔ ہیئر ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پاس آئی۔ داور بھائی پہ سارے ارمان نکال کر تمام رسمیں کر کے ان کو مردانے میں بھیج دیا گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ اور یہ کون ہے؟ وہ مصروف سے انداز میں ارم سے بولتی پھر کو چونکی۔ لمحہ بھر کو چونکی۔ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ایک کرسی پہ بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر اسٹال لے رکھا تھا۔ وہ عورتوں کا فنکشن تھا، پھر بھی عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اور ماتھے کا کچھ حصہ نقاب سے جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ جیسے مسکراتے ہوئے ان خاتون سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر واپس مڑی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ایلین؟ ارے بھائی شہلا بھابی ہیں۔ یہ پوری دنیا سے الگ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے۔ فنکشنز پر بھی عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب بھی ہے یہ۔ اس نے شاید شانے اچکائے۔ وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھیں اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا تھا، خوب شور ہنگامہ شروع کیا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں دکھ گئے اور خوب تالیاں بجی تو وہ ہنستی ہوئی واپس کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شہلا بھابی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پہ موجود تھی۔ مہوش، سہرش اور ثنا بھی اپنی امی کے ساتھ وہیں تھی۔ ارم نے فوراً سلام کیا، حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے بھی ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شہلا بھابی، نقاب اتار دیں۔ ادھر کون ہے؟ شہلا نے جواب مسکرا کر مثبت انداز میں سر ہلایا، مگر نقاب اسی طرح پکڑ رکھا۔ ماشاءاللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا، اسی لیے۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ ہماری فیملی مووی ہے، ہم نے کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی۔ پھر وہ جلد ہی معذرت کر کے وہاں سے چلی آئیں۔ اس میز پہ عابدہ چچی بھی تو بیٹھی تھیں اور کل ان کی باتیں سن لینے کے بعد اتنی منافقت اس میں نہیں تھی کہ وہ عابدہ چچی اور سائمہ تائی سے ہنس ہنس کر باتیں کر سکتی۔ اماں جانے کدھر تھیں؟ کس سے پوچھیں کہ سبین پھوپھو آئی ہیں یا نہیں اور آئیں گی یا نہیں۔ کافی دیر شش و پنج میں مبتلا رہیں، پھر گھر چلی آئیں اور لاؤنج میں ٹیلی فون سٹینڈ کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ رقص کے باعث پاؤں درد کرنے لگے۔ وہ صوفے پہ دم سے گری، ایک ہاتھ سے گولڈن ہائی ہیلز کے سٹریپس کھول کر انہیں اتارا اور ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل کے فرش پہ رکھ دیے۔ ساتھ ہی وہ ڈائری کے صفحات پلٹتی سبین پھوپھو کا نمبر تلاش کر رہی تھی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا، مگر آج وہ دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو بھائی، مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم۔ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ وہ گڑبڑا
کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ آپ کے، وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں۔ وہ جواہر تک گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں۔ وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جواہر کیا تھا، اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا؟ اور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بیزی ہیں شاید۔ وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی۔ آپ کون؟ ان کا بیٹا جہان۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے اسے کریڈل پہ پٹکا۔ بے اختیار آئے آنسو صاف کرتی وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی۔ آنسوؤں نے آنکھوں کا میک اپ ذرا سا خراب کر دیا تھا۔ وہ اسے پھر سے ٹھیک کر کے کچھ دیر بعد باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید کھلے گلابوں کا بوکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی برآمدے کے زینے میں اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ او تسی ایتھے ہو؟ یہ کورئیر والے نے دیا تھا، تاڈے لئی۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ وہ گاؤں سے اسے لے کر آئے تھے۔ جب آیا تھا تو پنجابی بولتا تھا، پھر ان 7 برسوں میں اردو سیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب وہ کوئی درمیانی زبان بولتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس نے بوکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سا کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کے نام، جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا۔ مہندی والی جگہ سے روشنیاں اور موسیقی کا بے ہنگم شور یہاں تک آ رہا تھا۔ درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، مہمان، نوکر چاکر وغیرہ۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو اس کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کورئیر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی، بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی، انچاہے رشتے کے بننے کے خوف۔ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ 1 دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی، بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔